عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعد والله سميع عليم. وقال تعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق
صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، بادشاہی، شہنشاہی، یکتائی، وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات برکات واسطے، جو ذات اس پوری کائنات دا خالق و مالک، قابض، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، جو فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین، امام الآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المتقین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات برکات واسطے رحمت و بخشش کی دعا اصحاب رسول، آل رسول، ازواج رسول، بنات رسول، اہل بیت، حسن و حسین، کریمین اور دیگر محدثین، مفکرین، مجتہدین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے لیے۔ عزیز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، محترم مکرم سامعین اور سامعات، گزشتہ ملاقات کے اندر اپنے ناقص علم کی بدولت اور اپنے بھرپور محنت اور کاوش کے مطابق اللہ کی توفیق سے آپ احباب کے سامنے اس ماہ محرم کے حوالہ سے چند ایک بڑی ضروری اور اہم باتیں آپ احباب کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اس بات کو بخوبی آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ماہ محرم کا جو تعلق ہے اسلامی مہینوں میں سے ایک حرمت والے مہینے کے ساتھ ایک گہرا تعلق اور ربط ہے۔ یہ اسلامی مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے، اور پھر حرمت والے مہینوں کا تقاضا یہ ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، عالم اسلام کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ بالعموم سارا سال اپنے آپ کو ظلم سے بچانا ہے، اپنی جان پہ ظلم نہیں کرنا، اور بالخصوص یہ جو حرمت والے مہینے اگر آ جائیں تمہاری زندگی میں تو ان کے اندر فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ہر قسم کے ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب اس ظلم سے کیا مراد ہے؟ ہم میں سے کون سا وہ شخص جو ظالم ہے، جو اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا ہے؟ اس کی ایک لمبی تفصیل ہے۔ مشرک بھی ظالم ہے، شرک کرنے والا بھی اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سب سے جو اہم ترین بات اس حوالہ سے جو میں آپ احباب سے کرنا چاہتا ہوں، اور گزشتہ ملاقات کے اندر بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا اور بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ امت مسلمہ میں سے، کلمہ گو مسلمانوں میں سے وہ بھی ظالم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی کلام، کتاب اللہ، قرآن مجید، فرقان حمید کے پیغامات کی مخالفت کرنے والا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے کسی بھی حکم کی، وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔
جو اللہ کی شرعی حدوں کو پامال کرے، اللہ کے احکامات پہ عمل پیرا نہ ہو اور سراسر اللہ کی مخالفت کرے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے سود سے روکا ہے، وہ سودی کاروبار کرتا ہے۔ اللہ نے حرام خوری سے روکا ہے، وہ حرام کاروبار کرتا ہے، حرام کمائی اس کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے حقوق کو ادائیگی کا حکم دیا ہے، لیکن یہ حقوق پامال کرتا ہے، یہ ظلم کرتا ہے طرح طرح کے، تو یہ ظالم ہے۔ فقط ظلم نفسہ، اللہ کے ہاں یہ ظالم ہے۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا، آپ کے طریقہ نبویہ کو چھوڑنے والا، طریقہ رسول کو چھوڑنے والا، خواہ وہ جتنا کلمہ گو ہو، مسلمان ہو، اپنے آپ کو امتی کہلوائے، تو وہ آدمی بھی ظالم ہے، اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا ہے، جو حدیث کے مقابلہ میں، نبی کی بات کے مقابلہ میں، نبی کے قول اور فعل کے مقابلہ میں بدعات پہ عمل کرنے والا، خرافات پہ عمل کرنے والا، دین میں نئی باتیں گھڑنے والا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مقابلہ میں جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت کرے۔ مثال کے طور پہ آج 9 محرم الحرام ہے، اس حوالہ سے بخوبی آپ جانتے ہیں کہ نبوی تعلیم کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امت کو قیامت تک کس بات کا حکم دیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حدیث کے راوی ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اپنی اس مدنی زندگی کے اندر 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہوں، اور میں نے روزہ رکھا ہے، لیکن آئندہ سال اگر مجھے اللہ نے توفیق بخشی، زندگی بخشی، تو لأصومن یوم التاسیہ، پھر میں 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا، اور 9 کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی نے وفا کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی روزے کی حالت میں ہوگی۔ اور پھر یہ بات بھی بخوبی واضح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 9 کی بجائے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے رہے، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بھی، صحابہ کرام کو بھی روزے کا حکم دیا، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلت بھی بیان کی۔ وہ فضیلت کیا ہے کہ جو بندہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھے، یوم عاشوراء کا روزہ رکھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، اللہ بندے کے گزشتہ سال بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس روزے کی وجہ سے سال بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم، آپ کا فرمان کہ آئندہ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہی تعلیم دیتے لوگوں کو کہ لوگوں صوموا التاسیہ والعاشرہ فخالفوا الیہود والنصارى، کہ 9 کا بھی روزہ رکھنا ہے اور 10 کا بھی روزہ رکھنا ہے، اور 9 اور 10 کے روزے رکھنے میں اس وقت دشمنان اسلام یہودیوں کی بھی مخالفت ہے، عیسائیوں کی بھی مخالفت ہے۔ بہرحال میں اس حوالہ سے کوئی تفصیل کے انداز میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں اشارہ کر رہا ہوں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی، مدنی زندگی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا بھی مطالعہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشوراء کے اندر ان 10 دنوں میں روزوں کا اہتمام کیا ہے، حتیٰ کہ ابتدائی دور جو اسلام کے تھے، رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے، یہ ماہ محرم کے پہلے 10 دن، یہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ، اور بھائی ابتدائی اسلام میں مسلمان ان روزوں کو رکھا کرتے تھے، فرض کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے روزوں کا حکم دیا تھا۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 کو بھی روزہ رکھا ہے، 9 کا بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہش کی ہے، اور مجھے اس بات پہ امید ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زندگی کے اندر 10 کے ساتھ ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن آج کا کلمہ گو مسلمان اور مسلمان اپنے آپ کو کہلوانے والا
اسلام کا دعوے دار، ایمان کا دعوے دار، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعوے دار، اور میرے اور آپ کے معاشرے کے 90% ایسے افراد موجود ہیں، 90% اللہ کی قسم، کہ جن کو ان روزوں کی اہمیت کا پتہ نہیں، جن کو ان روزوں کی فضیلت کا پتہ نہیں، اور 90% ایسے لوگ کہ جو ماہ محرم کے اس 9 تاریخ کا روزہ رکھنے والے نہیں، اور 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے والے نہیں، اور پھر اللہ معاف فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، بھائی نہ رکھیں آپ، اگر اللہ نے آپ کو توفیق نہیں دی تو نہ رکھیں۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہوا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے امر کو، آپ کے قول کو، آپ کے عمل کو چھوڑ کر میں اور آپ اور میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر جناب سبیلوں کا اہتمام کیا جائے اور طرح طرح کے کھانوں کا اہتمام کیا جائے، یہ طریقہ رسول کی مخالفت نہیں، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خلاف ورزی نہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے، آپ کے قول کی مخالفت نہیں۔ تو اللہ کی قسم یاد رکھو، میں اور آپ جتنے مرضی کلمہ وہ مسلمان بن جائیں، اگر اللہ کے کلام کتاب اللہ اور اللہ کے فرمان کی مخالفت کرنے والے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بات کی مخالفت کرنے والے ہیں، تو مجھ سے بڑھ کر، آپ سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے، اور سب سے بڑا ظالم وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑنے والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو چھوڑنے والا۔ دعا کریں اللہ نے جن مسلمانوں کو آج روزہ رکھنے کی اللہ نے توفیق بخشی، اللہ شرف قبولیت سے نوازے، اللہ اسے قبول فرما کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی غیرت کی وجہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن حوض کوثر عطا فرمائے، اللہ حوض کوثر کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت جنت کے اندر اللہ عطا فرمائے، اور پریشان نہ ہوں اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ آج کسی وجہ سے آپ عمل نہیں کر سکے، تو حضرات محدثین اس بات کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ 10 کا روزہ رکھیں، اور 10 کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت میں 11 کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اللہ آپ کو بھی ایسی فضیلت عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کو چھوڑنے والا جتنا مرضی اپنے آپ کو امتی کہلوائے، اپنا تعلق امت محمدیہ سے جوڑے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کو چھوڑنے والا، اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والا اپنے آپ کو کلمہ کو کہلوائے، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک واضح صریح کفر کرنے والا وہ یہودی عیسائی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرے تو حضرات یہ بات برداشت ہے، لیکن اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر دجل اور دھوکہ اور فراڈ اور منافقت کیا ہو سکتی ہے کہ میں اور آپ ایک طرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو بھی تسلیم کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی بھی غیرت رکھیں، اور پھر 20 پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے اندر اضافہ کر کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں اضافہ جات کر کے، اور اپنے آپ کو کلمہ گو اور مسلمان کہلوائیں۔ اس لیے اس موافقانہ چال سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور میں سمجھتا ہوں آپ جتنے بیٹھے ہیں اللہ کی قسم آپ سنت کی غیرت رکھنے والے ہیں، اللہ کی قسم آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی غیرت عطا فرمائی ہے، آپ کا ایک ایک قول فعل عمل حتی المقدور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن مجھے آپ سے بھی ایک شکوہ اور شکایت ہے، اللہ کی قسم ان لوگوں کی مخالفت شروع کر دیں، ان بے ایمان اور بدبختوں کی مخالفت شروع کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کو چھوڑ کے، جن کا روزمرہ زندگی کا معمول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت میں، پھر ایسی مجالس کو چھوڑو بھائی، کاٹ کرو، ایسے لوگوں سے تعلقات کو قائم کرو، ان سے بغض رکھو، عداوت رکھو، اللہ کی رضا کے لیے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے لیے، ورنہ اگر میرا اور آپ کا یہ رویہ نہ رہا تو اللہ تعالیٰ جتنا وہ بدتی بدبخت اللہ کے دین میں اضافہ کرنے والا ہے یا بدعت کو اپنانے والا ہے، اس پہ عمل کرنے والا ہے، اور اتنا ہی جتنا وہ مجرم ہے، ظالم ہے، اللہ کے یہاں گناہ گار ہے اور جہنم کا ایندھن بننے والا ہے، اللہ کی قسم انکم مثلہم، اسی طرح بعین ہی میں اور آپ اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں، ان کی سپورٹ کرنے والا، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والا وہ بھی اتنا مجرم ہے، اور پھر بدعت کو دیکھ کے، طریقہ رسول کی مخالفت کو دیکھ کے پھر خاموشی اختیار کرنے والا
اور لوگوں کو امن کا پیغام دینے والا اور لوگوں کو جناب اتحاد کی دعوت دینے والا. یہ کیسا اتحاد ہے؟ ایک طرف سرا اور برملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کی مخالفت کی جائے تو پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کو چھوڑا جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن کو جناب مفقود کیا جائے، اور دوسری طرف تو مجھے یہ دعوت دے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف کی کیا کر جناب حوصلہ افزائی، ان کے ان گناہوں پہ بدعات پہ پردہ پوشی. اللہ کی قسم یہ ایمان نہیں ہے. اور سچی بات ہے، یاد رکھو یہ بات اگر ہر جمعے میں بیان کی جائے اور ہر خطبے کے اندر بیان کی جائے تو اللہ کی قسم معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت. ورنہ یاد رکھیے قیامت کے دن بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کی قسم جہنم کو دیکھ کے، اللہ کے عذابات کو دیکھ کے وہاں شرمندہ ہوں گے، ندامت کا اظہار کریں گے اور پشیمان ہوں گے اور آہوزاریاں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے روئیں گے. کس بات پہ افسوس کریں گے؟ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، کاش کہ ہم نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش کہ ہم نے طریقہ رسول کو نہ چھوڑا ہوتا. تو اس لیے آج کا پیغام اور دعوت یہی ہے کہ اپنے سال بھر کی گھڑیوں کو گزارنا ہے تو طریقہ نبویہ کے مطابق، سنت نبویہ کے مطابق، دینی تعلیمات کے مطابق تمہارا محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول کی گھڑیاں ہوں، ربیع الثانی کی گھڑیاں ہوں، الغرض اسلامی اور قمری مہینے کی ایک گھڑی کو اگر گزارنا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق گزارنا ہے. اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت رہی پھر یاد رکھیے میری اور آپ کی آخر تباہ و برباد ہے، پھر میں اور آپ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ لوگوں ہر بدعت یہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی یہ جہنم کا راستہ آسان کرنے والی ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہموار کرنے والی ہے. اور دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے ہر بدعتی جو طریقہ رسول کو چھوڑ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ سیدھا اور پکا اور ٹھکا یہ جہنمی ہے. اور بڑے صدمے اور افسوس کی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ مجھے حوض کوثر عطا فرمائیں گے اور پھر حوض کوثر پہ میں اپنی پوری امت کا استقبال کروں گا، دائیں بھی دیکھوں گا، بائیں بھی دیکھوں گا، اپنے آگے اور پیچھے منتظر ہوں گا اپنی امت کے لیے. اور چلتے چلاتے اسی دوران کچھ لوگ آئیں گے جن کے پانچوں کلیان بڑے چمک رہے ہوں گے. اور یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وضو کے اعضاء ان کی چمک کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی پہچان بتلایا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ جو میرے امت کے لوگ یہ وضو کرنے والے ہیں ان کے پانچوں اعضاء، پانچوں کلیان یہ چمک رہے ہوں گے. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چند لوگ ایسے آئیں گے جن کو میں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت میں سے ہیں، یہ کلمہ کو نظر آتے ہیں اور یہ امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والے ہیں. اور اسی اثناء کے اندر، اسی دوران میرے اور ان بدبخت لوگوں کے درمیان ایک دیوار کو حائل کر دیا جائے گا، ایک دیوار کو حائل کر دیا جائے گا، ایک پردے کو، ایک حجاب کو حائل کر دیا جائے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی جائے گی کہ اے پیغمبر یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے اندر بہت سارے اضافے کیے، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق دین کو اپنایا، اپنی منشا کے مطابق دین کو دین سمجھا، شریعت کو شریعت سمجھا، اور بیسوں اور سینکڑوں آپ کی سنن کے خلاف یہ مخالفت کرتے رہے. آپ کے طریقے کو چھوڑ کر انہوں نے سر عام مسلمانوں کو سبیلوں کی دعوت دی اور انہوں نے سر عام جناب کیا کچھ نہیں کیا اس طریقہ رسول کو چھوڑ کر. اللہ کی قسم اگر یہ وقت اور میرے اور آپ کے اوپر اللہ نہ کرے آئے تو پھر اس وقت میری اور آپ کی کیفیت کیا ہوگی. اسی وقت یاد رکھیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سحقن سحقن لمن بدل دینی، ان بدبختوں کو، ان ظالموں کو مجھ سے دور کر دیا جائے اور ایک مشفق، ایک رحیم اور رؤوف الرحیم کا جذبہ رکھنے والے، ایک رحمت للعالمین کا جذبہ رکھنے والے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان لوگوں کو، ان جناب جو نیکی کو سمجھ کے، جو میرے دین کے اندر اضافہ کرنے والے، جو اپنی من مرضی سے زندگی گزار کر آنے والے،
ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے جنہوں نے میرے طریقہ رسول کو چھوڑا، میرے طریقہ کو چھوڑنے والے ہیں۔ تو اس لیے ایسی مجالس کا، ایسے لوگوں کا اور ایسی بدعات اور خرافات کا حصہ نہ بنے، ورنہ میری یہ نیکیاں، میرے یہ اعمال، یہ سارے کے سارے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ایک ذرا برابر بھی میرے کام نہیں آئیں گے اگر طریقہ رسول کو چھوڑ دیا ہم نے۔ اللہ کی قسم دکھ کی بات یہ ہے، جب دل چاہے کسی بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کے مطابق تول کے ہم عمل کر لیتے ہیں، اور جب دل چاہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے دین کو بنا لیتے ہیں، دین کو ایجاد کر لیتے ہیں اور دین کا حصہ سمجھ کے وہ نیکیاں، وہ حسنات شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کی قسم دیکھو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ کوئی قصہ نہیں، یہ میرے کوئی جذبات نہیں۔ جو بندہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو، حدیث کو چھوڑنے والا ہے، اللہ کی قسم اس کا یہ عقیدہ ہے، اور اس کا چھپے رستم کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے بھی اپنے دین کے اندر کمی کو چھوڑا ہے اور اللہ کے نبی نے بھی اپنے دین کے اندر کمی کو چھوڑا ہے۔ اور یہ بدبخت 14ویں صدی میں آ کے یہ 14ویں صدی کا مولوی یہ دعویٰ دینے والا لوگوں کو اس بات کی دعویٰ دے رہا ہے کہ اللہ سے یہ بھی بات یہ چھوٹ چکی تھی، اللہ نے بھی اس کو بیان نہیں کیا، اللہ کے رسول نے بھی بیان نہیں کیا، اور میں یہ حق رکھتا ہوں کہ اس کو میں دین کا حصہ بناؤں۔ تو اس سے بڑھ کر اور ظالم کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی آخرت کو تباہ کرنے والا اور اپنی آخرت کو برباد کرنے والا، اس سے بدبخت، اس بدبخت سے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو بہر صورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے کہ لا تسبوا اصحاب محمد۔ اب دوسری بات بڑی اہم میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی کی حدیث ہے کہ لا تسبوا اصحاب محمد، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرنی ہے، ان کا حیا کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کو برا بلا نہیں کہنا، اپنی زبان کو لگام دینی ہے، زبان کو دراز نہیں کرنا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کو فرمایا تھا؟ یہودیوں کو حکم دیا تھا؟ آپ نے بدبختوں عیسائیوں کو یہ حکم دیا تھا؟ آپ نے اس وقت یہ عالم کفر کو حکم دیا تھا؟ وہ تو اس وقت ہی دشمنان اسلام صحابہ کرام پہ تبرہ بازی کرنے والے تھے، وہ اسلام کے دشمن، میرے نبی کے اصحاب کے دشمن تھے۔ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو پیغام دیا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا تھا کہ قیامت تک تم نے میرے اصحاب کے بارے میں اپنی زبان کو دراز نہیں کرنا، اور ان کی کوتاہیوں کو دیکھ کے، ان کی کمیوں کو دیکھ کے، ان کے اختلافات کو دیکھ کے، ان کے مشاجرات کو دیکھ کے تم جج بن کے، فیصل بن کے، جناب میڈیا پہ بیٹھ کے کسی صحابی کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتے؟ اس کے بارے میں زبان کو دراز کر سکتے؟ تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے۔ امتی ہو ایک الگ بات ہے، کلمہ کو الگ بات ہے، لیکن تمہیں اس بات کی جرأت اور جسارت کس نے بخشی ہے کہ میرے نبی کے یاروں کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کیا جائے؟ حضرات، اب ان احادیث کی مخالفت کرنے والا کون ہے اور ان احادیث کو چھوڑنے والا کون ہے؟ ان احادیث کا استہزاء اور مذاق اڑانے والا کون ہے؟ کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو واقعہ کربلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد نہیں؟ آپ نے خود بشارت دی ہے کہ اے حسین، تجھے کربل کے میدان میں صحیح روایات کے، مستند روایات کے مطابق کہ میرے نواسۂ رسول کو شہید کیا جائے گا۔ اور اسلامی تاریخ کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بذریعہ وحی اس واقعہ کی رہنمائی کی ہے کہ ایک وقت آئے گا اسلامی تاریخ میں یہ واقعہ، یہ کربلا کا جو واقعہ ہے، یہ رونما ہوگا اور میرے نواسۂ رسول کو اور خاندان رسول کو شہید کیا جائے گا۔ تو حضرات، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس شہادت کی خبر کو جاننے کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا پیغام دے رہے ہیں کہ لا تسبوا اصحاب محمد اور لا تسبوا اصحابی اکرموا اصحابی۔ میرے ایک ایک صحابی کی کیا کرنی ہے؟ عزت کرنا ہے، حیا کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اور ایک ایک صحابی کا حیا اور احترام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا۔ لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر حضرات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری صحابی اس جروح زمین سے فوت ہونے والے ہیں، سوائے 3-4 صحابہ کے بارے میں بڑی عقیدت ہے، محبت ہے، باقی جناب بغض اور تعصب، عداوت اور دشمنی، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو برا بھلا کہنا،
اس بات کی کس نے جرأت دی ہے، جسارت کس نے بخشی ہے؟ یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی، آپ کے اس فرمان کی مخالفت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس لیے اس سے بڑھ کر جو صحابہ پہ بھونکنے والا ہے، صحابہ پہ تبرہ بازی کرنے والا ہے، جو اصحاب رسول کے خلاف اپنی زبانوں کو دراز کرنے والا ہے اور مشاجرات صحابہ پہ جناب جو جج بن کے فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر اور ظالم نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا بدبخت اپنے آپ کو کلمہ گو کہلوائے، مسلمان کہلوائے، اللہ کی قسم وہ اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اور پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے، اصحاب رسول ان سے محبت کرنا، ان کی اقتداء کرنا اور ان کی پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا، اور والسکوت فیما تشاجر بینہم، اور مشاجرات صحابہ پہ خاموشی اختیار کرنا، یہی جزو ایمان ہے، یہی ایمان ہے، یہی ایمان کا پیغام ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تو میں اس طرف زیادہ اور تفصیل نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ 9 محرم الحرام ہے اور پھر 10 محرم الحرام کو جو واقعہ رونما ہوا آج سے کئی صدیاں پہلے، اور اللہ کی قسم میرا یہ ایمان ہے اور میری یہ دعوت اور پیغام ہے، میں تو ان ظالموں کو بھی ظالم سمجھتا ہوں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے یا ان کی شہادت میں شریک ہیں، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے وہ بھی ظالم، اللہ کی لعنت کے مستحق، جہنم کے ایندھن بننے والے۔ تو اسی طرح یاد رکھیے ایک نواسہ رسول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شریک ہونے والے اور پھر شہید کرنے والے، اللہ کی قسم یہ بھی ملعون ہیں، بدبخت ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہے اور یہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور ذرا برابر بھی ہمارے دل کے اندر اللہ کی قسم حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے حمایت نہیں ہے، ان لوگوں کی سپورٹ نہیں ہے، اور ایک ذرا برابر بھی ہم ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنے والے۔ اور اسی طرح آئیے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر نبی علیہ السلام کی آل، اہل بیت، وہ کون لوگ تھے آپ جانتے ہیں؟ اگر علم ہے تو فابیہا، نہیں تو پیغام نوٹ کیجئے کہ نبی علیہ السلام کی آل کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ایمان ہے اور میری یہ دعوت ہے، میرا یہ پیغام ہے، اور اس منبر و محراب کی یہی دعوت ہے کہ ان لوگوں سے بڑھ کر اللہ کی قسم اس روئے زمین پہ کوئی چنیدہ اور پسندیدہ لوگ نہیں ہیں۔ یہ وہ چنیدہ اللہ کے ہاں پسندیدہ لوگ ہیں، اور ان کی چنیدہ اور پسندیدہ لوگ ہونے کی دلیل اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ ہم تو قرآن سے آل رسول کا مرتبہ بیان کرتے ہیں، آل رسول کی شان بیان کرتے ہیں، اور اصحاب رسول کی عظمت مقام کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی عظمت حضرات قرآن سے بیان کرتے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کو کیا بنایا ہے؟ پوری کائنات میں اور پوری کائنات، پوری انسانیت میں اللہ نے سب سے زیادہ چنیدہ اور پسندیدہ لوگ بنایا ہے۔ یہ چنیدہ لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ نے ان کو چن لیا ہے، اور اس آل کو، آل ابراہیم کو، اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، غور فرمانا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد اسماعیل، اور ایک روایت میں من ولد ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے آل ابراہیم کو یا آل اسماعیل کو اللہ نے سارے لوگوں سے چن لیا ہے، اور پھر آل اسماعیل سے اللہ نے بنو کنانہ کے لوگوں کو چنا ہے، اور پھر بنو کنانہ کے لوگوں سے اور اس قبیلہ سے اللہ تعالیٰ نے قریش کے خاندان کو چنا ہے، اور قریش کے خاندان سے بنو ہاشم کو، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفانی من بنی ہاشم، اللہ نے مجھے بنو ہاشم سے چن لیا ہے، اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے۔ اور حضرات یاد رکھیے پیغمبر علیہ السلام اور آپ کی آل محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے چنیدہ اور پسندیدہ لوگ ہیں۔ اس لیے اس روئے زمین پہ اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے، اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے، اگر اصحاب رسول اللہ کے چنیدہ اور پسندیدہ لوگ ہیں تو آل محمد کا ایک ایک فرد وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں چنیدہ اور پسندیدہ لوگوں میں سے ہے۔
اور دوسری چیز میں قرآن سے بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی قسم یہ بہترین لوگ ہیں، امت کے بہترین لوگ اصحاب رسول اور آل رسول کے افراد اور خاندان رسول، یہ امت میں سب سے زیادہ بہترین لوگ یہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ نے امت محمدیہ کو بہترین امت قرار دیا، بہترین لوگوں میں سے قرار دیا۔ حضرات میں آپ سے پوچھتا ہوں، انصاف سے بتلانا، اس امت کے پہلے افراد، پہلا گروہ، پہلی جماعت اور پہلا اس امت میں سے وہ افراد گروہ کون تھے؟ وہ اصحاب رسول کی شکل میں ہیں، اصحاب رسول کے گروہ میں ہیں، یا آل رسول کے وہ افراد اور احباب ہیں۔ وہ پیغمبر علیہ السلام کا وہ خاندان ہے جس سے اس امت کا آغاز ہوتا ہے، اس امت کی ابتدا ہوتی ہے، جس سے اس امت کو اللہ نے یہ جو اعزاز بخشا ہے ابتدا انہی لوگوں سے ہوتی ہے۔ تو اصحاب رسول اور آل رسول امت میں سے بہترین لوگ، نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، کہ لوگوں میرا زمانہ یہ بہترین زمانہ ہے، اور میرے اصحاب کا زمانہ، میرے احباب کا زمانہ یہ بہترین زمانہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے، پیغمبر علیہ السلام ساری امت میں سے، ساری کائنات میں سے اور ساری انسانیت میں سے اور تمام انبیاء میں سے بہترین ہیں، اور پھر پوری انسانیت میں سے اور پوری امم میں سے اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ امت محمدیہ یہ سب سے زیادہ افضل ترین امت ہے۔ اور امت محمدیہ کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ میرے ابو بکر سے ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، وہ اولین مسلمان جو ابتدائے اسلام اور اولین مہاجر، ان سے اس اسلام کا آغاز ہوتا ہے، اور ازواج مطہرات سے ہی اور امہات المومنین سے، بنات رسول سے ہی اللہ کی قسم اس امت کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ نے اس امت کو جو شرف بخشا ہے، اگر وہ لوگ اللہ کی قسم بہترین لوگ نہیں ہیں تو آج 14ویں صدی میں کوئی بہترین ہو سکتا، اور بلکہ قیامت تک کوئی بھی افضل ترین اور بہترین اللہ کے ہاں نہیں ہو سکتا۔ اگر اصحاب رسول کو نکال دیا جائے، اگر آل رسول کو نکال دیا جائے، ازواج مطہرات کو نکال دیا جائے، اور امہات المومنین اور بنات رسول کو نکال دیا جائے، وہ تو بڑے عجیب اور بڑے اللہ کے ہاں بڑے بہترین اور لوگوں میں سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے، میں اور آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم کبھی غور کیا کریں اپنی دعا میں ہم کیا دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، کن لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ حضرات سورہ نساء اٹھائیے، اب یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ نے اس بات کی بھی صراحت کی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، یہ انبیاء کا طبقہ، یہ منعم علیہ ہیں، انعام یافتہ ہیں، اللہ کے افضل ترین لوگ ہیں۔ اور پھر انبیاء کے بعد مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، صدیق اکبر یہ سب سے افضل ترین لوگوں میں سے، اور صدیقین سچ گوئی کو اپنانے والے سچے لوگ، اسلام کے مخلص لوگ، اللہ کی قسم یہ منعم علیہ ہیں، یہ بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وہ شہداء یہ شہادت کے رتبہ پانے والے، وہ شہید عمر ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ مظلوم مدینہ شہید مدینہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شہدائے بدر ہوں، شہدائے احد ہوں، اور شہدائے احزاب ہوں، اللہ کی قسم وہ شہدائے کربلا ہوں، اللہ کے ہاں یہ سب سے افضل ترین لوگ ہیں، اللہ کے ہاں یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اور وہ صدیقین اور شہداء والصالحین، اور نیکوکاروں میں سے سب سے زیادہ نیکار کون ہے؟ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ نیکار، عبادت گزار، جو اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے والے، جن کی نیکی کا، جن کے اخلاص کا، جن کی قربانیوں کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے عباد الرحمن وہ ہیں
جن کی راتیں بھی گزرتی ہیں تو سجدوں کی حالت میں، قیام کی حالت میں، تلاوت قرآن کے اندر، تراہم رکعا سجدا، اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، بھائی رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ ان آیات کے مصداق اولین کون ہیں؟ اصحاب رسول اور آل رسول کے لوگ ہیں، اہل بیت کے لوگ ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خاندان، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اصحاب ہی، اللہ کی قسم ان لوگوں، یہ وہ لوگ ہیں جو ان آیات کے اصل میں مصداق ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اہل بیت اور آل رسول کا کہ یہ محبت نہیں ہے، اور ان لوگوں کے ہاں اہل رسول کی، یہ آل رسول کی شان کو بیان کرنے والے نہیں؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، اللہ کی قسم یہ پسندیدہ، چنیدہ اور بہترین لوگ، اللہ کے یہاں انعام یافتہ، اللہ کے یہاں یہ جنتی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ جاؤ اہل سنہ والجماع کے عقیدے کو پڑھو، اصحاب رسول میں سے حضرت ابو بکر سے لے کر آخری اصحابی اور آخری آل رسول سے تعلق رکھنے والا وہ شہزادہ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے تعلق رکھنے والا ہے، اللہ کی قسم مسلمان ہونے کے ناطے، ایک کلمہ گو ہونے کے ناطے میرا ایمان اور یقین ہے ہر ایک جنتی ہے۔ ہم تو کسی کو جنت سے نکالنے والے نہیں، کسی کو جہنمی کہنے والے نہیں، اور کسی کو جہنمی کہلوانے والے نہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ ہم یہاں یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ سیدہ کہول اہل جنہ، جنت کے عمر رسیدہ لوگوں کو کیا ہوں گے؟ سردار ہوں گے۔ جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو ساتھ پوری امت کو، ساری انسانیت کو یہ بھی پیغام دیتے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ لوگوں ہمارا عقیدہ ہے یہ جنتی بھی ہیں، اور جنت کے اندر ان نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور سارے نوجوان کو جو امت سے تعلق رکھنے والے شباب، ان کے یہ سردار سیدنا حسن ہوں گے، یہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی۔ اگر ہمارے ہاں ازواج مطہرات امہات المومنین جنتی ہیں تو اللہ کی قسم بنات رسول بھی، اللہ کے رسول کی بیٹیاں بھی جنتی، صرف فاطمہ الزہرا نہیں رضی اللہ تعالیٰ، باقی بیٹیاں بھی اللہ کی قسم وہ جنت کی حقدار ہیں، اور اللہ نے ان سے بھی جنت کا وعدہ کیا ہے، اور ساتھ یہ بخل نہیں کریں گے کہ ہم ان حدیث کو چھپائیں اور اہل بیت کے فضائل کو چھپائیں، ان کے مناقب کو چھپائیں، برملا لوگوں کو دعوت دیں گے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ اللہ کی قسم اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے، اللہ نے ان کو یہ مرتبہ بخشا ہے، اللہ نے فاطمہ الزہرا، فاطمہ بنت رسول رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ عزت بخشی ہے کہ قیامت کے دن جتنی بھی عورتیں جنت میں جائیں گی، سرداری کن کے پاس ہوگی؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہوگی۔ اس لیے آل رسول سے محبت ایمان، یہ میرا ایمان ہے اور دین کا حصہ ہے، اور ایمان کا یہ جزو ایمان ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں، ہم تو لوگوں کو یہ بھی دعوت دیں گے حسن و حسین سے پیار کیا کرو، حسنین سے پیار کرو، حضرت حسن بن علی سے پیار کرو، محبت کرو، حسین بن علی سے پیار کرو، اور اللہ کی قسم ان سے محبت ایمان کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس بات کی گواہی ہے جو بندہ حسن و حسین سے پیار کرنے والا ہے حقیقت میں وہ اس روئے زمین پہ چلنے والا اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے۔ اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ بہت ساری روایات ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کا کشکول بنایا اور اللہ کو گواہ بنا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں اپنے حسن سے بھی پیار کرتا ہوں، حسن سے بھی محبت کرتا ہوں، اور اپنے حسین سے بھی کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں، رضی اللہ تعالی عنہما، رضی اللہ تعالی عنہما، اور اے اللہ فاحبہما، میں محمد یہ التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، آرزو کرتا ہوں، تمنا کرتا ہوں، خواہش رکھتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں کو کیا کرے؟ اپنا محبوب بنا لے، تو بھی ان سے محبت کر۔ اور پھر اگلی بات پہ غور کرنا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ یہ بھی دعا کی وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ اسے بھی محبوب بنا لینا قیامت تک کہ جو حسن اور حسین سے پیار کرے، جو ان دونوں سے محبت کرے۔
اور جو دونوں سے محبت کو اپنا ایمان سمجھے، جزو ایمان سمجھے، عین ایمان سمجھے، اے اللہ انہیں بھی تو کیا کر اپنا محبوب بنا لے۔ تو ہماری دعوت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت، آپ علیہ السلام کی سیرت کا پیغام حسن و حسین سے محبت ہے، اور اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کی دعا اور پیغمبر علیہ السلام کی یہ التجا اللہ کے ہاں، اللہ کی قسم جو حسن و حسین سے پیار کرنے والا ہے وہ صرف حسین کا محبوب نہیں، وہ نبی کا محبوب نہیں، بلکہ وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ بھی اس سے حقیقت میں محبت کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب حاذین فقد احبانی۔ لوگوں سنو صحیح روایات، میرا اور آپ کا قصور یہ ہے کہ ہم ماتم نہیں کرتے اور ہم سینہ کو بھی نہیں کرتے، اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پہ تجارت نہیں کرتے، اور اللہ کی قسم سائے سے نہیں کرتے، اسلام کے اندر انتشار کو نہیں پھیلاتے، اور پوری امت کو اتحاد اور اتفاق کی دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں محبت کرو حسین سے، محبت کرو حسن سے، محبت کرو اہل بیت سے رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من احب حاذین فقد احبانی، جس بندے نے میری امت میں سے ان دونوں سے محبت کی، ان دونوں سے پیار کیا، میرے حسین سے اور میرے حسن سے محبت کرتا رہا قیامت تک، اللہ کی قسم پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فقد احبانی، حقیقت میں مجھ سے وہی محبت کرنے والا ہے۔ باقی تو صرف دھوکے باز ہیں، باقی تو صرف منافقانہ چال چلنے والے ہیں، جن کے دلوں کے اندر حسین بن علی کا بغض ہو اور حسن بن علی کا بغض، عداوت، انا ہو، اللہ کی قسم وہ اپنے آپ کو کلمہ گو کہلوائے، مسلمان کہلوائے، اور اپنے آپ کو امت مسلمہ میں شامل کرے، حقیقت میں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے حسین بن علی سے محبت، حسن بن علی سے محبت حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور یاد رکھیے ہمارا یہ عقیدہ ہے، پیغام ہے، آج اس روئے زمین پہ اگر کوئی حسین بن علی سے محبت کرنے والا ہے، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے، قیامت کے دن اللہ کی قسم اللہ اسے جنت بھی دے گا، جنت کے ساتھ ساتھ حسین بن علی کا ساتھ بھی دے گا، حسن بن علی کا ساتھ اور رفاقت بھی دے گا، اور اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہے، اور خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبا، قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا دنیا میں جس سے محبت کرتا رہا، دنیا کے اندر جس سے پیار، الفت، عقیدت، محبت تھی، جن لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کی قسم انہی لوگوں کا ساتھ ملے گا۔ اگر میری اور آپ کی محبت نبی علیہ السلام سے ہے، کل قیامت کے دن اس حدیث کی روشنی میں میں اور آپ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ اگر میری اور آپ کی محبت اصحاب رسول سے ہے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اللہ کی قسم قیامت کے دن اصحاب محمد کی رفاقت ملے گی، اصحاب رسول کی رفاقت ملے گی۔ اور میرا اور آپ کا پیار اگر محبت اور عقیدت آل محمد کے ایک ایک فرد سے ہے، اللہ کی قسم اللہ جنت بھی دے گا اور ان لوگوں کا ساتھ بھی دے گا۔ اور اس سے بڑھ کر اور کوئی خوش نصیبی نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ جنت بھی دے اور میرے اور آپ کے اعمال اس بات کا ساتھ دیں یا نہ دیں۔ قسم سے اصحاب محمد کی محبت پیدا کرو، اللہ کی قسم ان سے دلی اور بڑے اخلاص اور خلوص سے ان سے محبت کیا کرو، اور پھر اصحاب محمد کے ساتھ ساتھ آل محمد سے بڑے خلوص سے اور بے لوث محبت کرو، کوئی لالچ نہ ہو، کوئی دنیا کی غرض نہ ہو۔ اللہ کی قسم اللہ جنت کے اندر ان لوگوں کا ضرور ساتھ عطا فرمائے گا، ان لوگوں کی ضرور رفاقت ملے گی، اور یہی کامیابی ہے، یہی کامرانی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل جائے، پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ مل جائے۔ اور پھر یہ جو بات بڑی سازش کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ جی آل رسول سے اصحاب رسول پیار نہیں کرتے تھے، اصحاب محمد کا پیار نہیں تھا۔ حضرات وقت اگر ساتھ دیتا تو میں بہت سارے دلائل آپ کے سامنے رکھتا، صرف ایک آدھی مثال بیان کر کے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس سے ایمان کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ پہلا مسلمان ہے، پہلا مومن ہے، اس کی اصحاب محمد کے ساتھ ساتھ محبت کے ساتھ آل محمد سے پیار دیکھیے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں یا ابن ابی طالب،
اے علی، آپ کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کے ساتھ آپ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، آپ کا بڑا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے تعلق ہے، اس لیے سب سے زیادہ صلہ رحمی کے اگر اس روئے زمین پہ مستحق ہیں، حضرات یہ بخاری کے الفاظ، سب سے زیادہ صلہ رحمی کے اور محبت اور عقیدت کے اگر کوئی لوگ مستحق ہیں، اللہ کی قسم اصحاب محمد سے بھی بڑھ کر اور اصحاب رسول سے بھی بڑھ کر اگر وہ ہیں تو صرف اور صرف آل محمد ہیں، آل رسول ہیں۔ اور برملا کہا کرتے تھے یا ایھا الناس ارکبوا علی اہل بیتی بقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں آل رسول کے ایک ایک فرد کی عزت کیا کرو، احترام کیا کرو، حیا کیا کرو، ان سے حقیقی محبت کیا کرو، اس کی ضرورت کو پورا کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت رکھتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے آل سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا اور احترام کی وجہ سے آل رسول سے پیار کرو، آل نبی سے محبت کرو، آل علی اور آل فاطمہ سے پیار کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھا کے باہر نکلے اور دیکھتے ہیں کہ باہر گلی کے اندر حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کیا انداز تھا محبت کا! یہ لوگ جناب بڑا بغض رکھتے ہیں، بڑا تعصب اور بڑا دجل اور دھوکہ اور ممبروں میں آپ پہ جھوٹی روایات، من گھڑت باتیں لوگوں تک پہنچا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان کو دراز کرنے والے ہیں اور لوگوں کو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف متنفر کرنے والے ہیں۔ جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلافت ملی ہے، منصب ملا، اور پھر آج ہی دیکھیے آل رسول سے پیار اور محبت دیکھیے۔ باہر نکلے، قافلہ ساتھ ہے، نماز پڑھ کے گئے ہیں، دیکھا حسین بن علی لوگوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں، پکڑا اور اپنے کندھوں پہ سوار کیا، اور سوار یہ کرنا بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اور سوار کر کے کیا کہتے ہیں، شبیہم بالنبی، یا علی یہ تو نبی کے مشابہ ہیں، اے علی ان کا شکل و صورت، ان کا جناب رخسار، ان کا چہرہ، ان کی شکل و صورت یہ نبی کے ساتھ مشابہ رکھنے والے ہیں۔ شبیہم بالنبی لا شبیہ بعلی رضی اللہ تعالیٰ، یہ علی کے ساتھ مشابہت نہیں رکھنے والے بلکہ کس کے ساتھ مشابہت رکھنے والے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ مشابہت رکھنے والے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنی ابو بکر کی زبان سے اور مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ ابو بکر میرے حسین کی تعریف کرتے ہوئے اور حسین کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہوئے، اس لیے اور بھی اس طرح کی بہت ساری ایسی روایات ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایک شہزادی، کسی خاندان سے تعلق رکھنے والی کسی حکمران کی بیٹی جب آئی مدائن کے علاقے، مدین کے علاقے جب فتح ہوئے نا، وہاں سے تعلق تھا، تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح روایت بلایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور کہا کہ یہ لونڈی جو وقت کے حاکم کے شہزادے کی یہ بیٹی ہے، اور ہم میں سے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ ہی شہزادے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے حسن اور حسین ریحانتا یا من الدنیا، یہ میرے دنیاوی پھول ہیں، دو پھول ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنے والے تھے، آپ سیدہ سردار ہیں اور سرداروں کے سردار، اس لیے آپ کا یہ اعزاز ہے۔ حضرات وہی نکاح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا تو کن سے کیا؟ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ سے کیا۔ سب سے زیادہ وظیفہ مقرر کیا تو حسین بن علی، حسن بن علی سے، اہل بیت اور ازواج مطہرات کا وظیفہ مقرر کیوں کیا؟ اسی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی محبت عطا فرمائے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب ہیں، اصحاب رسول ہیں، اصحاب محمد ہیں، ان سے حقیقی محبت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کے نقش قدم کو اپنانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں اصحاب محمد کی محبت اور عقیدت کے ساتھ ساتھ اللہ آل محمد کے ایک ایک فرد کی محبت اللہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو آل نبی، آل علی، آل فاطمہ کے بارے میں بغض سے، عداوت سے، تعصب سے اللہ ہمیں پاک اور صاف فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر حقیقی محبت، جو صحیح محبت ہے، جس میں اخلاص بھی ہے، خلوص بھی ہے، اللہ کی قسم اللہ ہمیں وہ محبت عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وما توفیقی الا باللہ، جزاکم اللہ۔
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله